السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز فاسد کرنے والے چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر سے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی کلام اگر آپ بول گئے نماز میں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے آپ جان بوجھ کر بولیں یا بھولے سے بولیں، ایک آدھ بات بولیں یا زیادہ بولیں، ہلکا سا ہی بولیں آپ تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے اور کوئی معنی نہ ہو، یعنی اگر آپ نے خود سن لی اس آواز کو تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی۔ آپ نے کیا ہے، آپ نے نماز میں ہی کوئی آیا، امام صاحب کوئی بڑے بزرگ آئے، انہوں نے سلام کر دیا تو آپ کی نماز جاتی رہی۔ اگر خالی آپ نے اگر السلام کہا ہے، السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہا پایا ہو، تب بھی آپ کی نماز کیا ہے، ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ زبان سے جو ہے، زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نماز میں تھے اور آپ نے جواب دے دیا تب بھی آپ کی نماز جاتی رہے گی۔ اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئے، یعنی گناہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ کی نماز میں چھینک آئے تو آپ کو الحمدللہ آپ کو نہیں کہنا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں، اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی، یعنی اگر الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں جائے گی۔ خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتے رہی۔ ہاں، اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ اگر آپ کے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ الحمدللہ بنا خبر کیے تو نماز نہیں جائے گی، نہیں ٹوٹے گی۔ اور کھکاننے میں جب دو حرف نکلیں جیسے تو یہ مفسد نماز ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو، اب بنا عذر کے ٹھیک ہے، سمجھا کہ اگر عذر سے نکل لیں تو کیا ہو جائے گا، نہیں جائے گی۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرأت میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنے نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے، یعنی کوئی آپ کو بلا رہا ہے، آپ کھکار رہے ہیں، ہے نا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیا مطلب، کسی کو غلطی بتانے کے لیے یا امام قرأت میں آواز صاف کرنے کے لیے، تب نماز نہیں ٹوٹے گی آپ کی۔ مسئلہ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، یعنی کسی جو مقتدی ہے اس نے کسی اور کو لقمہ دے دیا، ٹھیک ہے، نماز میں، تو کیا ہو جائے گا، نماز اس کی جاتی رہے گی۔ لقمہ دیا تو نماز اس کی جاتی رہے گی۔ امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف جو ہے نہیں نکلے تو حرج نہیں، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد مریض کی زبان سے بے اختیار جو نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ اگر مریض کی زبان سے مرض کی وجہ سے اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کچھ حرف نکلنے اف، تو اس کی نماز کیا ہے، فاسد نہیں ہوگی۔ اور یوں ہی اگر چھینک کھانسی جمائی ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار آپ کے اختیار میں نہیں، آپ نہیں روک سکتے ان حروف کو، تو وہ معاف ہے۔ اب پھونکنے میں جو ہے اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہیں، اگر پھونکنے میں اگر آپ کی آواز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ سانس کے مثل میں ہے، مفسد نہیں ہے۔ مگر قصداً کرنا، پھونکنا، بار بار پھونکنا، اگر پھونکنے میں دو حروف پیدا ہوئے جیسے اف تف تو مفسد ہو جائے گی نماز میں قرآن شریف یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے قرآن نماز میں دیکھ کر پڑھا یا سامنے دیکھ کر پڑھا تو اس سے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ کیا مطلب، پڑھتا تو ہے دیکھ کر، مطلب من میں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر دیکھ لیتا ہے تو خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل کثیر کی نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو تو مفسد نماز ہے، عمل قلیل مفسد نہیں ہے۔ عمل کثیر یعنی ایسا عمل کرنا کہ سامنے والا دیکھ کر بتا دے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے حساب سے، تو عمل کثیر ہے۔ اور قلیل مفسد نہیں، قلیل سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وہ میں بتاتا ہوں قلیل کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو عمل کثیر و قلیل کی تعریف کیا ہے؟
جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے۔ اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے، یعنی دور سے دیکھنے والے کو یہ ہے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے یا پھر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے صحیح سے، تو وہ عمل قلیل ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہے۔ اگر کسی نے نماز میں کرتا پہن لیا یا تہبند پہن لیا، کھل گیا تھا دونوں ہاتھوں سے، تو نماز جو ہے جاتی رہے گی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مان لیجیے زبان میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی چنے کے برابر، آپ نے اس کو نگل لیا تو نماز کیا ہے، فاسد ہو جائے گی۔ جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا، اگر کسی نے تل بنا چبائے نگل لیا، کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی، یعنی اوپر سے کوئی بارش کی بوند گر گئی۔ مسئلہ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی بے ہوش ہونے سے، موت کی وجہ سے، مرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ نے وقت پہ آرام کر لیا تو آپ قضا پڑھنی پڑے گی۔ جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو، اگر 6 وقت کامل برابر رہے قضا واجب نہیں، آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 6 وقتوں میں 6 وقت یعنی 6 نمازوں میں پہلے یا ٹھیک ہو گیا، کوئی شخص پاگل ہو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا اور ٹھیک ہو گیا، یعنی فجر میں پاگل ہوا تھا اور عصر میں ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کو قضا پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر پورے وقتوں میں یعنی فجر سے لے کے عشاء تک پاگل رہا، اگلے دن ٹھیک ہوا، تب اس پر اس دن کی قضا واجب نہیں ہے۔ قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز کیا ہے، جاتی رہے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کوئی چیز ایسی پائے گی جس سے وضو یا غسل فرض ہو جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی رکن کو ترک کر دیا، یعنی سجدہ نہیں کیا تھا، رکوع سے ڈائریکٹ کیا ہے، یا رکوع نہیں کیا یا سجدہ نہیں کرا، ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، تو اس سے بھی نماز کیا ہے، کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس نے اسی نماز میں اس کو ادا کر لیا تو نماز نہیں جائے گی۔ اب بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ شرائط نماز میں بتا چکا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا تو اس کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مان لیجیے کسی نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد جو ہے اس نے قاعدہ نہیں کیا تو نماز جاتی رہی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا، یعنی نماز میں سو رہا تھا، سجدے میں سو گیا یا بیٹھے بیٹھے سو گیا، تو اس کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اعادہ نہیں کیا تو نماز جاتی رہے، پھر سے آپ کو رکوع کرنا پڑے گا اگر آپ نے رکوع سونے کی حالت میں ادا کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت کیا ہے۔ اگر کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، اس کو کس طریقے سے مارا جائے۔ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب اس کو مارا کس طریقے سے جائے، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت پڑے، یعنی 2 ضرب میں کام ہو جائے یا 2 قدم میں کام ہو جائے۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب سے زیادہ لگانی پڑی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر 3 ضرب سے کم لگائی یا 3 قدم سے کم چلے تو نماز نہیں ٹوٹی، اگر آپ نے مار دیا۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے، اگرچہ نماز ٹوٹ جائے، ہے نا، آپ کو مارنے کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ 3 ضرب میں نہیں ہو رہا تو آپ اس کو مار دیں۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے، یعنی گناہ ہے، جانے دیں، لیکن بہتر کیا ہے، مار دیں۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی آپ سجدے میں تھے، آپ نے کپڑا کھجایا، پھر ایک بار کھجایا، پھر ہٹایا، پھر ایک بار کھجایا ہاتھ، پھر اسی ایک رکوع میں آپ نے 2-3 بار کھجا لیا تو کیا ہو جائے گا، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو وہ ایک ہی مرتبہ کہلائے گا، یعنی آپ نے کسی بھی جگہ پر ایک بار ہاتھ رکھ لیا پھر کھجا رہے ہیں اس کو، تو وہ ایک بار مانا جائے گا۔ اگر آپ نے ایک بار ہٹا کر پھر دوسری بار ہٹایا، پھر تیسری بار، ایسے کر کے 3 بار کر لیا تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا، یا اللہ یا اکبر کہا، یا اکبر کی با کے بعد الف لگا دیا، اکبار کہہ دیا، تو ان سب صورتوں میں جو ہے نماز آپ کی جو ہے ٹوٹ جائے گی۔
اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ میں آپ نے الف کو بڑھا دیا، لام کو بڑھا دیا یا با کو بڑھا دیا، با میں الف ملا دیا، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ قرأت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں تو نماز توڑ دیتی ہے۔ یعنی آپ نے قرأت میں ایسی غلطی کری، زبر کو زیر یا کچھ ملا دیا یا کچھ حرف بڑھا دیا، تو اس سے نماز آپ کی جاتی رہی، ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور، نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت گنہگار ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی نماز میں آگے سے گزر رہا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ گناہ ملتا ہے جو اس کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اگر نماز کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑے رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا۔ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ نماز میں آگے گزرنے سے کیا گناہ ملتا ہے تو وہ کتنے برس تک کھڑا رہنا پسند کرتا؟ 100 سال تک کھڑا رہنا پسند کرتا، بلکہ زمین میں دھسنا پسند کرتا اور نماز کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ کہتا اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی آپ 3 گز سجدے کی جگہ سے کیلکولیٹ کر لیں، پھر اگر آگے سے گزر کے تو کوئی حرج نہیں۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ سترہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز رکھنا جس سے نمازی کے آگے سے گزر سکیں، یعنی بوتل رکھ دی یا کرسی رکھ دی یا کوئی پٹھا رکھ دیا یا کوئی لکڑی کا تختہ رکھ دیا، اس کو ہم سترہ کہتے ہیں، پھر آپ گزر سکتے ہیں۔ آڑ ہو گئی ایک طریقے سے، ایسی کوئی چیز جس سے آڑ ہو جائے۔ سترہ 1 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، 1 انگل موٹا ہونا چاہیے، دھاگے فاگے سے نہیں ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے۔ سترہ داہنی بھول کے سامنے گاڑنا افضل ہے، ٹھیک ہے، داہنی طرف۔ سترہ کن چیزوں کا ہو سکتا ہے تو دیکھیے، درخت کا ہو سکتا ہے، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں لوگ۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ، اگر امام کے سامنے سترہ ہے تو وہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے۔ مقتدیوں کے لیے علیحدہ سترہ کی ضرورت نہیں، کوئی اگر مقتدی کے سامنے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ ہو تو حرج نہیں۔ اگر امام کے آگے سے نہیں گزرا ہے، مقتدی کے آگے سے گزر گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ امام کا سترہ ہونا سترہ لگانا ضروری ہے۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرأت کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارے سے کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے بلکہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہتر کیا ہے، زور سے نماز قرأت کرنے لگے یا سبحان اللہ کہہ دے یا ہاتھ اشارے سے نہ رکے تو بار بار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں نماز کے مکروہات بتاؤں گا، یعنی وہ کون سی چیزیں جس سے کرنے سے نماز میں گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ اس طریقے کی ویڈیو میں بنا سکوں۔ اگر آپ کے کمنٹ سے کیا ہے مجھے موٹیویٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انفارمیشن پہنچائیں ان لوگوں کو جن کو مسئلے مسائل نہیں پتہ ہیں۔ السلام علیکم۔